الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے معجون سنگدانہ۔ یہ ایک بہت مشہور معجون ہے۔ اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور پھر اس کو بنانے کا طریقہ، بازار میں مارکیٹ میں ملنے والے جو معجون ہیں اور جو ادویات ہے، ان کا خالص ہونا ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو اس لیے ہم بازار کی پروڈکٹ استعمال نہیں کرتے، ہم اپنے ہاتھوں سے ادویات بناتے ہیں، تسلی کر کے اچھی چیزیں لے کر، اور پھر اس کے رزلٹ بھی جو ہے وہ بہت شاندار ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس لیے میں تمام بھائیوں کو بھی یہ کہوں گا کہ یہ بازار سے ملنے والے معجون کے بجائے آپ یہ والا معجون استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس کے جو آپ رزلٹ دیکھیں گے تو بہت زبردست آپ کو رزلٹ ملیں گے۔ تو بات کرتے ہیں کہ اس کے فوائد کی۔ اس کے فوائد میں سب سے جو سر فہرست ہے وہ گردوں کے لیے بہت شاندار ہے۔ گردوں کی پتھریاں ہوں، گردوں میں سوزش ہو، گردوں میں تھیلیاں بن جاتی ہوں، پھر پتے کی پتھریاں ہوں، پتے میں درد ہو، اس کے لیے آپ یہ معجون استعمال کروائیں، بہت زبردست آپ کو رزلٹ ملے گا، فوری طور پر آپ کو انشاءاللہ ریلیف ملے گا۔ پھر ایسے مریض جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں اور وہ ڈائلیسس کے مریض ہو چکے ہیں، ڈائلیسس کرواتے ہیں، تو یہ وہ معجون آزمائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ڈائلیسس جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ ان کو ڈائلیسس کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ جو معجون ہے یہ گردوں کو صاف کرتا ہے، گردوں سے فاسد مادوں کو نکال کے باہر کرتا ہے۔ تو گردے جن کے فیل ہو چکے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سنگ رہنی والے مریض، جن کو پاخانہ جو ہے کھل کے نہیں آتا، یا جن کو پاخانہ بار بار آتا ہے، یا ان کو مسلسل قبض رہتی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ بہترین ہے، کیونکہ یہ آنتوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ آنتوں سے بھی فاسد مادے نکال کے یہ باہر کر دیتا ہے، آنتوں کو یہ طاقت بخشتا ہے۔ پھر یہ معدے کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کھانا ہضم نہ ہونا، کھٹی ڈکاریں آنا، ایسیڈک جلن ہونا، اس طرح بھوک کا نہ لگنا، اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ پھر یہ جگر کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جگر کے اندر سدیں بن گئی ہوں، ہیپاٹائٹس ہو، کالا یرکان ہو، لیور سیروسس ہو، فیٹی لیور ہو، کولیسٹرول کی زیادتی ہو، نیند کی کمی ہو، پٹھوں میں اکڑاؤ کھچاؤ ہو، کمر میں درد رہتا ہو، اور پھر حافظہ کمزور ہو، یہاں تک کہ مردانہ کمزوری کے اندر بھی یہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے جو اجزاء ہیں بہت زبردست ہیں۔ پھر پیشاب کے جتنے بھی مسائل ہیں، پیشاب کے اندر جلن ہونا،
پیشاب کی مقدار کم ہونا، پیشاب کے اندر سرخی زیادہ ہونا، پیشاب کے اندر پروٹین کا آنا، ان تمام مسائل کے لیے یہ بہترین معجون ہے۔ تو اس کے جو اجزاء ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں سنگدانہ مرغ ہے 18 گرام۔ سنگدانہ مرغ کیا ہوتا ہے کہ جو دیسی مرغیوں کے جو پوٹے ہوتے ہیں ان کو آپ نے خشک کر کے وہ آپ نے 18 گرام جو ہے وہ سفوف لینا ہے اس کا۔ تو یہ تقریباً 4-5 جو ہے نا آپ مرغیوں کے پوٹے لیں گے تو آپ کی مقدار یہ کافی ہو جائے گی۔ اگر دیسی مرغی آپ کو دستیاب نہیں ہے، آپ پرندوں کے جو ہے نا وہ پوٹے وہ لے سکتے ہیں، وہ بھی شاندار ہے۔ اگر وہ بھی نہیں ملتے پھر آپ جو ہے وہ فارمی پوٹے جو ہے وہ لے سکتے فارمی مرغیوں کے، لیکن حتی الامکان کوشش کریں کہ فارمی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی جو ہے پاور وہ کم ہو جاتی ہے، تو حتی الامکان کوشش کریں کہ فارمی مرغیوں کے پوٹے نہ ہوں، دیسی مرغیوں کے ہوں یا پرندوں کے ہوں۔ اس کے بعد سنگدانہ مرغ کے بعد آپ نے لینے ہیں تباشیر، یہ بھی آپ نے 18 گرام لینا ہے۔ پودینہ خشک جو ہے وہ آپ نے لینا ہے 9 گرام، اور پوست بیرون پستہ وہ آپ نے لینا ہے 9 گرام۔ پھر پوست حلیلہ زرد یہ آپ نے لینا ہے 9 گرام۔ پھر گل سرخ یہ آپ نے لینے ہیں 21 گرام۔ بہمن سرخ یہ آپ نے لینا ہے 14 گرام۔ کشنیز خشک یہ آپ نے لینے ہیں 14 گرام۔ پھر پوست ترنج، اس کو اترج بھی بولتے ہیں اردو کے اندر، یہ آپ نے لینے ہیں 9 گرام۔ پھر آپ نے لینا ہے پھل الاس یا حب الاس، یہ آپ نے لینا ہے 14 گرام۔ پھر اس میں دیسی خالص شہد، اگر وہ نہیں ملتی آپ کو تو پھر آپ مجبوراً فارمی بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن دیسی شہد ڈالنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ شوگر کا مریض بھی اس کو پھر استعمال کر سکتا ہے۔ تو وہ شہد آپ نے لینا ہے 450 گرام۔ تو اب ان تمام چیزوں کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے۔ صفوف بنا کے پھر آپ نے تھوڑا تھوڑا شہد اس میں مکس کرتے جانا ہے اور چمچ کی وجہ سے اس کو ہلاتے رہنا ہے، تو یہ آپ کا معجون سنگدانہ مرغ تیار ہو جائے گا۔ آپ اس کو ان امراض میں جو میں نے بتائے ہیں ان میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مزاج جو ہے وہ غدی اعصابی ہے، گرم تر مزاج ہے۔ یہ عضلاتی اعصابی، عضلاتی غدی مریضوں کے لیے بہت شاندار یہ معجون ہے، وہ استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل کرم کے ان کے جو بھی مسائل ہوں گے وہ سارے دور ہو جائیں گے۔ تو ایک اچھی چیز ہے، اس کو استعمال کریں، اپنے مطلب میں رکھیں اور اپنے مریضوں کو استعمال کروائیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔